محنت والی مسند پہ بیٹھا ہوں، جنہوں نے سب سے قیمتی جگہ کی چوائس کی۔ لوگ ایسی مارکیٹوں میں اپنی مارکیٹیں بناتے ہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں اس مسجد کے اس دور کے نمازیوں کو جنہوں نے بازار میں اتنی قیمتی جگہ اللہ کے دین کے لیے وقف کی۔ آج کے دور میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مسجد چلانا بہت مشکل ہو گیا کہ اس کے اے کا بل، اس کے استادوں کی تنخواہیں دینا مشکل ہوگی مسجدوں کے لیے۔ مگر میں عزت مآب عبد المجید بٹ صاحب بقیت السلف، جو ہمارے اسلاف کی نشانی، اور عزت مآب جنہوں نے اپنی جوانی بچپن دین اسلام اور جماعت کو دی، عزت مآب جناب اپنے بہت ہی پیارے بھائی دوست فخر ناروال جناب صاحبزادہ عبد الوحید بٹ صاحب، اور بہت ہی میرے چند جیسے بھائی معیز صاحب، پورا شعیب بھائی نام ہے نا پورا، عزت مآب جناب گراں قدر بھائی شعیب معیز صاحب، اور پورے سٹیج پہ جتنے دوست بیٹھے ہیں مہمان، اللہ کی قسم میں دل سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں جن کے بڑوں نے اتنی قیمتی جگہ پہ اللہ کا گھر بنا دیا۔ یہ بازار، یہ کریم ہے نارووال کی جگہ، اتنی قیمتی جگہ ہے، اور میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جو نسل در نسل اس گھر کو دن با دن خوب سے خوبصورت تر بناتے جا رہے ہیں۔ اور اتنی پیاری مسجد، میں بڑی مسجدوں میں گیا ہوں، یہ جو آپ نے اصحاب رسول اور آل اطہار اور عشرہ مبشرہ ان کے ناموں کے اندر جو آپ نے لائٹ لگائی ہے نا، میں نے تو حدیث ساری عمر بیان کری کہ حضور کے یار چمکتے ستارے ہیں، تو آپ نے تو ان کے نام بھی چمکنے والے لکھ دیے ہیں۔ اللہ کی قسم دل خوش ہوا ہے یہ لائٹیں دیکھ کر اس میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو چمکایا اپنے خون سے، آپ نے ان کے نام روشنی سے سجا دیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ مسجد سے پیار، اتنی خوبصورت مسجد بنائی۔ میں دعا کرتا ہوں پورے نارووال کے لوگوں کے لیے اللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور میرے بھائی مزمل صاحب، اور انہوں نے بھی دین کے لیے زندگی وقف کی۔ یہ نارووال ضلع جو ہے نا، یہ زرخیز ضلع ہو گیا، یونیورسٹی بن گئی، یہاں اچھی اچھی سڑکیں پہنچ گئی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ کاش اسی مسجد میں ایک ایسا بندہ اٹھے جو نارووال میں کہے کہ ادھر دنیاوی یونیورسٹی ہوگی، ادھر محمد عربی کی یونیورسٹی ہوگی، اور اللہ پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ میرے چند مکھن ماشاءاللہ 2-3 دن پہلے بٹ صاحب نے مجھ سے ٹائم لیا، اور عبد المجید بٹ صاحب اور عبد الوحید صاحب میں صاحب، میں تو ان کی ویسے شروع سے بڑی عزت کرتا ہوں، وہ گھر والی مسجد میں اکثر درس دینے آتا ہوں، تو یہ میرے پرانے دوست بٹ صاحب بیٹھے ہیں، اور میں سب کی عزت۔ یہ میرا بھائی عارف گدیاں سے آیا ہے، جتے دن دی بھی بندے لٹے جاندے نے، بیچارہ رات آ گیا، وہ کتھے گدیاں نہر لنگ کے قلعہ کالر تو اگے، وہاں ایس ایس پی مفخر عدیل صاحب، شباز تترہ صاحب، وہاں میرے کئی دوست ان کے گاؤں کے پاس ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ نارووال جتنے یہ چند آئیں، ان سب کو آج ادھر اپنے گھر میں بٹھایا، قیامت کو اپنے نبی کے قدموں میں بٹھا دے۔ سفیان بیٹھا ہے، فون پہ فون، مدنی صاحب پلیز جب بھی آپ نارووال آتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں، تھوڑی سی میرے گھر غریب ہوں مگر چائے پی لے۔ میرے دل میں اتنا محبت آئی، میں کہ یار یہ بچہ کیا سوچے گا کہ میں غریب ہوں، اور کہا چائے پی لے۔ اور مولوی صاحب ہندے کسی ارب پتی دی دعوت تے فوراً کہنا سی جی میں آؤں گا۔ میں نے کہا اچھا یار تو تقریر تو بعد میں تیرے کو چاہ یار اینے بندیاں نو چاہ پیاندیاں بھی تے رات لنگ جانی ہے۔ یہ بچہ اللہ دی عمر چ برکت پائے۔ ادھر نائل بٹ میرا بچہ چھوٹا سا تھا، ادھر ان کی مسجد میں سنتا تھا درس،
کہتے جی وہ ہمارے ایم پی اے صاحب کے آپ ساتھ کھڑے تھے، آنا ہے آپ نے ان کے ڈیرے پہ بھی میرے ساتھ جانا۔ میں کہا اچھا بھائی، یہ اتنا پیار کرتے بچے مجھ سے فون پہ رابطے، اس علاقے کا کوئی بندہ میرے ساتھ تصویر اتروائے یہ مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ مدنی صاحب ہے ساڈے شہر دا ہے، ساڈی گلی دا ہے، انج دا ہے۔ تو میں تہاڈے لیے یہ دعا کرنا ہے کہ تسی ایڈی سونی مسجد چ بیٹھے ہو، اللہ جنوں ساری کائنات تو سونا بنایا اس محبوب دے قدماں چ جنت چ بٹھا دیا۔ اچھا یار جڈا اچا نبی ہے، جڈا اچا ساتھ تسی اوڈی اچھی آمین نہیں کہی، مینوں لگدا تہاڈا دل نارووال چ کوئی اس تو سونا لبیا ہویا ہے۔ ہن میں دوبارہ دیکھنا تہاڈے ایمان دی ازمائش، بھائی اس کو کیوں پھر لگا لیا؟ سیڑھیاں والے تسی عادت تے مجبور جے، بس شدائی جے کہ جان کے شدائی ہے۔ جتنے بیٹھے دوبارہ میں کہوں گا اللہ نارووال چ جننے میرے چان سنن واسطے آئے نے انہاں ساریاں نو اج تیرے گھر چ بیٹھے نے تے قیامت نو اپنے محبوب دے قدماں چ جگہ دے دیا۔ بار صاحب ویکھو اینا اشتہار تسی چھپاندے ہو تے انے مجمع چ آمین نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ اج مسجد چ کوئی پرانے بزرگ دا نام دسو جنہاں مسجد بنائی سی؟ شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ آج آ کر دیکھیں کہ جو میں پودا لگایا تھا آج میرے بچے اس کو پانی دے رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے اس میں بیٹھنے کی۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل مسجد میں آئی۔ عرض کرنا چاہ رہا محرم دا مہینہ کو عام مہینہ نہیں، حرمت والے 4 مہینے نے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، 4 مہینے یہودی بھی ادب کر دے نہیں، عیسائی بھی ادب کر دے نہیں۔ حرمت والے مہینے آدھاؤں جناب اعلیٰ دنیا دے لوگوں مجھے مشرقین مکہ بھی ادب کر دینے، مصطفیٰ نے بھی ادب کیتا ہے، مگر آج پورے پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں محرم آج بینر لگ جاتے ہیں، ربیع الاول آوے بینر لگ جاتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا عید الفطر آئے، عید الاضحیٰ آئے، اے جی بینر لگ جاندے کتے مبارک دے، کتے آل محمد نہ محبت دے، کتے مصطفیٰ دی سیرت دے، کتے کملی والے دی شان چے ایتاں لکھیاں ہوندیاں نے۔ میں نارووال چاہیا میں مرکزی جامعہ مسجد دے اندر، اور میں برادران اور دوست احباب دی دعوت دے ایک جملہ کمانگا مسلمانوں انہاں مہینیاں دا احترام کرنا میں، کیونکہ یہودیاں بھی کیتا ہے، عیسائیاں بھی کیتا، مصطفیٰ بھی کیتا ہے، پر کنہاں نے عملی کیتا ہے جڑے 4 مہینے دے اندر نہ کسی نو گالی پاک دینے، انہاں 4 مہینے اچھے کسی نہ گل گستو گرے بان دے، نہ قتل کر دینا، لڑائی کر دینا، فتنہ پان دینا، فساد کر دینے۔ آج میرا چیلنج ہے یہ مصطفیٰ کے نام پہ تم نے بڑی باتیں کی ہیں کہ ہم حضور کے ماننے والے، ہم اسلام کے امام جی میں پیرا دینے والے لوگوں، کون کہتا ہے کہ ہم آل محمد کو نہیں مانتے؟ اگر حسین نے نانا کی شریعت پہ پارا دیا ہے کہ حاکم وقت کے سامنے شریعت کی بات کی ہے، اپنا نقطہ اختلاف بیان کیا ہے، تو یہ حسین کی شان ہے کہ وہ اپنے نانا کے دین کے لیے ہر جابر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہر دنیا دار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر میں تم سے پوچھتا ہوں تم حسین کے لیے کھڑے ہوتے ہو، حسین جس کے لیے کھڑا ہویا ہے تم اس دین کے لیے کتنا کو کھڑا ہوتے ہو؟ میں سوال کرنے لگا، دوبارہ رپیٹ کرے سنیے، ہم حسین ابن علی کے شان میں کھڑے ہو جاتے محرم میں، ہم آل محمد کے ساتھ ہیں، مگر حسین کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ اس دین واسطے پاکستان چے آج 18 سال تو پہلا نکاح تے پابندی لگ گئی ہے، نکاح کرنے والا بھی جیل جائے گا، دولہا بھی جیل جائے گا، 18 سال سے پہلے نکاح کرے دلہن بھی جیل جائے گی، دولہے کا باپ بھی جیل جائے گا، رجسٹرار بھی جیل جائے گا، نکاح خواہ بھی جیل جائے گا، اور انشاءاللہ ایسے قانون بنانے والے 2-3 سال کے بعد وہ بھی جیل جائیں گے۔ معاف کرنا، میں انشاءاللہ کسی حکومت کا مولوی نہیں، میں مصطفیٰ کے چوکیداروں میں شامل ہوں اور پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ رہنے والا ہوں، ساری عمر ان سے وفا کی ہے، ان کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ پی ایم شہباز صاحب اس ٹائم سی ایم پنجاب سے، اور کہتے ہیں شہباز شریف صاحب ساجد میر صاحب کو آپ کن کے ساتھ ہیں؟ یہ بھوکے نسوائے ایکٹ جو ہے ہم نے پاس کیا ہے، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اپوزیشن کے ساتھ یا ہمارے
ہمارے ساتھ ہے، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں، میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں، محمد کے فرمان کے ساتھ ہوں۔ آج وہ امیر قبروں میں جا سویا ہے، مگر ان کے بولے ہوئے الفاظ مرکزی جامعہ مسجد نارووال میں گونج رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں مگر الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ زبانیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان تو بند ہو جاتے ہیں، مگر سنیں جتنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حسین شریعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ عبدالمجید بھٹ صاحب پڑھے ہیں کتاب علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب چلی کے آئی کہ حسین علیہ کلمت اللہ دی سربلندی واسطے ہر نبی کو آوش کر دے رہی۔ میں سوال کرنا چاہنا جتنے بیٹھے جے کہ حسین جنت دا سردار ہے، وہ دا ہر لمحہ شریعت ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے ایسے بندے کو تو جنت کا سردار نہیں کہنا تھا جس کے عمل میں کوئی غلطی ہو، قطائی ہو۔ اللہ نے ان کو آل محمد میں شامل کیا، پاکوں میں شامل کیا اور نجس کو ان سے دور کیا۔ اور میں سنیے ذرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین شریعت کے لیے کھڑا ہو۔ آپ کس پڑھے میں ہیں؟ پاکستان کی بڑی بڑی مسجدوں کے مولوی، بادشاہی مسجد کا مولوی چپ ہے، ناجی سنیے اسلام آباد کی فیصل مسجد کا مولوی چپ ہے، پارٹی دربار پورے پاکستان دے سب تو بڑا دربار لاہور وچ پارٹی دربار تے پارٹی دربار دے مزار دے تے پورے پاکستان چ لوگ آندے۔ میرا سوال ہے، اس مزار والے کی قبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، شریعت کے ساتھ کب کھڑے ہوئے؟ انتظار ہے مجھے پاکستان کے بڑے بڑے ملاؤں کا، یہ جبے، یہ گاڑیاں، یہ جناب اعلیٰ الاؤنس، یہ سب کچھ ملتا رہے گا، مگر لکھ لے سامنن قلیلا، یہ تھوڑی سی قیمت میں شریعت بیچنے والوں حسین کے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کر؟ ہم سے گلہ کرتے یہ نہیں بولتے، ہم تو ہر روز بولتے ہیں۔ یہ بٹ صاحب ادھر بولے نہیں ہے، یہ شریعت کے لیے بولے، ادھر بولے نہ ان کی کوئی تنخواہ ہے، نہ ان کا کوئی لاؤنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی سرکاری گاڑی، نہ جماعت کی گاڑی ہے۔ یہ اپنی قبر کے لیے بولے ہیں، اپنے حشر کے لیے بولے ہیں۔ جب تک ہر فرد اس طرح نہیں بولے گا اس ٹائم تک انقلاب نہیں آتے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل سن لے، ان میں ہر جماعت کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ جب اسلام سے متصادم قانون بنیں گے اور اسلامی نظریاتی کونسل گنگوں کا کردار ادا کرے گی، قیامت کے دن حسین بھی ان سے بیدار ہوگا، حسین کا نانا بھی ان سے بیدار ہوگا۔ آج بتائیں، پاکستان میں سود حرام قرار دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ دیا، آج تک امپلیمنٹ ہوا ہے؟ جماعت اسلامی نے کیس جیتا ہے مگر وہ اپیل لگی ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم گونگوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ تو یہ آج کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل ہومیوپیتھک کا کردار ادا کر رہی ہے، نہ فائدہ نہ جناب اعلیٰ نقصان۔ شریعت کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو اپنا فیصلہ نہیں منوائیں، محمد عربی کا فیصلہ منوائیں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اگر کہاں سوئیں ہم؟ یہ محرم آتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھئی اسلام اس دور میں بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ اس کو مردہ کرنے والے مردہ ہو جائیں گے، اس کو جناب مردہ دیکھنے والے مردہ ہو جائیں گے۔ اسلام وہ جی دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ آج کتنے مسلمان مردہ ہیں؟ ناصر مدنی یہ تقریر شروع کی تھی، میں سارے دے کان کھڑے کرتے، تسی حیران ہو جاؤ گے یار یہ تے آندیاں ہی شروع ہو گیا پھٹیاں کھیڑنیاں۔ بھائی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ادھر چوک میں بادشاہی مسجد کا مولوی لاؤ، اللہ کی قسم لوگ ادھر سے گزر جائیں گے، ادھر سے گزر جائیں گے۔ کی وجہ ہے؟ وہ نوکری حکومت کی ہو رہی ہے۔ سانو ایتھے چوک چ کھڑا کرو، کوئی ادھروں آئے گا کوئی ادھروں آئے گا، مدنی صاحب کھڑے ہو کھڑے۔ اساں نوکریاں حکومتاں دی نہیں کردے، اسی محمد مصطفیٰ دی نوکری کردے۔ مرنا تے ہے ہی ایک دن، جانا تے ہے ہی ہے۔
عزت سے جی لو، دنیا کی نوکری نہ کرو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 درجے جی امام مالک پیدا ہے، سنیے ذرا دھیان دینا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام مالک نے 40 سال مسلح رسول تے امامت کی دی مدینے چے، خلیفہ منصور دا دور ہے تے جعفر بن سلیمان سنو مدینے دا گورنر ہے تے جناب ایک لڑکی تے نظر پہ گئی، سنو میرے بچوں یہ لڑکیوں کا چکر ہر دور میں رہا ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے تے نظر پہ گئی تے ویکھ دیا فریفتہ ہو گیا تے عرب تے پاکستان چ فرق ہے، عرب کسے لڑکی نو دیکھ دینے تے نکاح دا پیغام بھیج دینے، مگر نارووال دے بچے کسے لڑکی نو دیکھ دینے او دا نام اپنے بازو تے بلیٹ نہ لکھ لین دینے، اپنے موبائل تے پروفائل پکچر تے وال پیپر لا لین دینے تاکہ پورے معاشرے میں اس کو بدنام کرو، اس کے باپ کو بدنام کرو، اس کی ماں کو بدنام کرو۔ سنو نارووال والو، عرب کا کلچر اور نارووال کا کلچر زمین اسمان کا فرق ہے۔ عرب کسی عورت کو دیکھتا ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ جعفر بن سلیمان گورنر ہے، کہندا ہے اس لڑکی نو لگو ادھر میں شادی کرنی ہے۔ اور سنیے ذرا دھیان نال، وہ گل اوتھوں تک پہنچی، کہندے جناب تسی شادی نہیں کر سکدے، وہ تے پہلوں ویائی ہے تے لہذا ویائی عورت نال تسی شادی کیویں کرو گے؟ کہندا بس میں وقت دا گورنر ہے، میں شادی کرنی ہے، تسی لگو۔ انہاں کہا جناب طلاق دواؤ، انہاں کہا جی طلاق جبری دوا لو، انہاں کہا 2-4 مولوی لبنے پینے نے محکمہ کاف دے، سرکاری مولوی لبنے پینے نے، اچھی بولو کیڑے؟ جڑے ٹاؤٹ نے چوپرین، باقی سارے بولو کیڑے لبنے پینے نے؟ یہ لوگ گال ماری واسطہ ڈیٹی لگتی ہے، اچھی بولو مولوی کیڑے لبنے پینے نے؟ جو وی پی این پہ فتوہ دے سکتے ہیں کہ وی پی این چلانا حرام ہے، تے اسلامی نظریاتی کونسل دا فتوہ کوئی نام ہی مننے دے بالکل حلال ہے۔ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی، اے حکمران پاکستان، اللہ کہتا ہے انسان بنایا میں نے، زمین بنائی میں نے، آسمان بنایا میں نے، نظام چلایا میں نے، مختار کل میں، قادر کل و مختار میں، عالم الغیب میں، عالم الغیب اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، خالق اللہ، نظام چلانے والا اللہ، جان دینے والا اللہ، نظاموں کو تقدیر بدلنے والا اللہ، تیرے میرے مشکل وقت میں کام آنے والا اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا کیلا اللہ۔ اللہ کو مانو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، ہماری روح میں آئے، ہمارے یقین میں آئے، ہمارے کانوں میں آئے، ہماری آنکھوں میں آئے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور مخلوق سے، حکمرانوں سے، وزراء سے، امریکہ سے، ٹرمپ سے، یونائیٹڈ اسٹیٹ امریکہ سے، اقوام متحدہ سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے، اور نبیوں والا کام، صحابہ والا کام ہماری زندگی میں آئے، صحابہ والی محنت، آل محمد والی، حسین والی محنت ہماری زندگی میں آئے، پھر ہماری زندگی میں کامیابی ہے، پھر کامیابی ہمارے پاؤں چومے گی۔ مگر یہاں کہنے لگا ہوں اے میرے صحابہ، میرے معاذ، دنیا دے لوگوں کا ان کو دلتا او حرکتا ہو، اگر تانوں کر دیتا جائے، قیمہ کر دیتا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ نہ شرک نہ کرے آجے، اللہ دے برابر کسی نو نہ کھڑے کرے آجے، اللہ دے برابر کسی دا حکم نہ منے آجے۔ لوگوں میں شریعت دی مننا کہ حکومت دی مننا، حکومت آندھی 18 سال دا بچہ بالغ تے آکلے، نکاح ہو ہی ہوئے گا، پر لوگوں شریعت کو سمجھو، شریعت کو سمجھو، یہ حکومت کی نظر میں بچہ آکل بالغ تاب ہوتا جب 18 سال کا ہو جائے۔ حضرت امام مالک دی گل ہے، انہاں کہ سرکاری مولوی لبیے کوئی، میرا نبی علیہ فتوہ مل گیا چند مولویاں کو، جبری طلاق دینا بالکل جائز ہے، جبری طلاق دلوا لو۔ ایک بندہ خاص وزیر کو پہنچے آؤ، آندہ جناب مسجد نبی دے امام کو بھی فتوہ لے لو، سب تو وڈا مولوی مسجد نبی دا امام ہے، مدینے والے دی مسجد دے امام کو فتوہ لے لو۔ عالم نہ شہرادہ
ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ جڑے مدینے واسطے بولے نے انہوں نے مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ ایسے مہینے نصیب فرما۔ بیٹا موبائل چھوڑ میرا چاند ادھر ویکھتے آنا، موبائل جو کچھ نہیں نکلنا، توجہ میرے وال جتنے یہ میرے چاند مکھن آئے لفظ سنتے جائیں، بڑے وڈے جملے کہن لگائیں۔ کل پہنچ گئی مسجد نبی چے، آندے جناب وقت دا گورنر فتوہ مانگدا ہے، حضرت امام مالک دے کیڑا فتوہ ہے؟ کہندے جی فتوہ مانگدا ہے جبری طلاق لینا جائز ہے، جبری طلاق دینا جائز ہے۔ کہن لگے مالک دی آنکھاں چوں آنسو آوے، مالک بن انس کہندے نے 40 سال تو عزت کمائی ہے محمد عربی دے ممبر تو، 40 سال روٹیاں کھادیاں نے مصطفیٰ دی شریعت دی عزت دی وجہ تو، حضر مالک اج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرت امام مالک دی آنکھاں ڈڑ پئیاں، وقت دے حاکم دی خاطر نہیں روئے، سزا دی وجہ تو نہیں روئے۔ حضرت مالک منو استقامت عطا کر دیں، آج دین تے پارا دین دا ٹائم آ گیا ہے۔ عبدالمجید بٹ صاحب امام مالک کھڑے ہو گئے ممبر تے، کہندے نے اما بعد وان احسن الخیر الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد۔ ناصر مدنی اس مسجد سے جمعہ پڑھائے، ایک خطبہ پڑھے لوگ کی پھول سڑ دینے، امام مالک کہہ رہے ہیں اما بعد فان احسن الخیر الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندے نے لوگوں ساری زندگی قرآن حدیث پڑھایا ہے، آج امام مالک دا فتویٰ سن لو۔ کہندے نے جبری طلاق دینا کل بھی حرام آج بھی حرام قیامت تک حرام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ملا حضرات کو کیا ضرورت ہے، یہ ایسن قبال کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ میڈم مریم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ سرداری کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہائے ہائے امام مالک کو کیا ضرورت ہے تیری بیٹیوں کی عزت بچانے کے، امام مالک کو کیا ضرورت ہے تیری ماں کی عزت بچانے کی؟ تیری ماں لوکاں چھین کے لے جانی سی، تیریاں بہناں لوکاں نے چھین کے لے جانیاں سی، تیریاں بیٹیاں لوکاں نے جبری طلاق دوا کے چھین کے لے جانی ہے۔ آج مختارہ مائی کیس پاکستان چ موجود ہے، آج لوگوں ہندوستان میں اے تیرے سندھی وڈیرے آلے نظام تیرے سامنے نے، جنوبی پنجاب دے وڈیرے نظام عبدالوحید بٹ صاحب پورے پاکستان کا دورہ کیا ہوا، ان سے پوچھیں آج پاکستان میں لوگ جبری نکاح کر لیتے ہیں، لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سلوٹ مارا کرو جو مولوی شریعت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بولے، اس کو وقت کا امام مانا کرو، اس کو وقت کا مجدد مانا کرو، جو شریعت لے کے کھڑا ہو۔ ذرا سنیے دھیان سے ناروالو، ایسی تقریر کر جانی ہے میں سیرے سارا ناروال کہے گا یار ناصر مدنی محرم میں ساری مسجد جایا ہے اور دس گیا ہے تم حسین کے لیے کھڑے ہوتے ہو، حسین جس کے لیے کھڑا ہوا اس شریعت کے لیے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ نہیں مارنا، پوری تقریر جو گفتگو سننی ہے، میں فکری گفتگو کرنے واسطے آیا ہی، میں اپنا مشن دے کے جاؤں۔ حضرت امام مالک کھڑے ہوئے، کہتے ہیں لوگوں میں اعلان کرتا ہوں جبری طلاق دینا حرام ہے، سنیے دھیان سے، جبری طلاق لینا حرام ہے، سین کرانا حرام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، تم کسی سے جبری طلاق نہیں دلوا سکتے۔ آج پاکستان میں ماں اور باپ زبردستی بچوں کو کہتے ہیں چل طلاق دے نہیں دے میرے گھروں نکل جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے یہ ساس اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے بچوں کو ماں سے جدا کر دیتی ہیں، بچوں کو باپ سے جدا کر دیتی ہیں۔ اس دور میں بھی جبری طلاق لوگ لیتے تھے۔ آج پنجاب کے نارووال شہر میں کتنے گھر اجڑ گئے ماما پاپا کی محبت میں۔ میں ہاتھ جوڑوں گا اپنی انا واسطے کسی نو طلاق نہ دواؤ، تاڑا غصہ 8 دن بعد مک جانا ہے، یتیماں دی یتیمی قیامت تک نہیں مکنی۔ رول جائیں گے تمہارے بچے۔ ہاتھ چھوڑتا ہوں نارووال میں میرے بیٹو،
ماما پاپا کے کہنے پہ کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مہینے بعد پاؤں پڑ جانا، ماما مجھے معاف کر دو، وہ میرے بچے تھے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹی، ماما تیرا غصہ تو ختم ہو گیا ہے، اگر میں طلاق دے دیتا تو میرا گھر اجڑ جانا۔ اللہ کی قسم یہ ماں باپ مان جاتے ہیں بعد میں، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں میں اپنی بہنوں کے آگے اپنے غصے کی انا ٹھنڈی کرنے کے لیے، اللہ کی قسم تیری بہو کو خامد تیرے بیٹے سے اچھا مل جائے گا، اور تیرے بیٹے کو تیری بہو سے 10,000 گنا اچھی بہو بیوی مل جائے گی، تجھے اچھی بہو مل جائے گی، مگر وہ بچوں کو نہ باپ ملے گا نہ ماں ملے گی۔ اگر باپ پیار دینے بھی لگے گا وہ ستیلی ماں کہے گی ہر ٹائم تو ان کی نوکری کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے تم پچھتاؤ گے یہ فیصلے کر۔ یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو، میں کتنے گھروں کو روک جا کر بساتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں صلح کرانے چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے غصہ چھوڑ دے۔ عدالتوں میں رل جاتے ہیں بچے، میں نے دیکھا کئی جج صاحبان میرے دوست ہیں، ادھر سہیل انجم صاحب رہ کے گئے، کتنے لوگ وہ جج صاحبان مجھے کہتے ہیں آؤ ہم دکھائیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ماں کی طرف کوئی باپ کی طرف، میرے بچوں کیوں جگ ہنسائی کا تماشا بنتے ہیں۔ چھوڑیں، امام مالک نے فتویٰ دیتا، ہاتھ میں وقت نے داڑھی مون دیتی، منہ سے آ کر دیتا، گدے تے بٹھا دیتا۔ تم کہتے یہ مولوی شریعت کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہتے مالک 40 سال تم نے روٹیاں کھائی ہیں شریعت کے نام پہ، آج وقت آ گیا شریعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ علامہ احسان علی ظہیر ساجد میر پاکستان میں ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی نابے اللہ لوگ تھے، مارکیٹوں کے مالک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی پاکستان میں گلی گلی پھرنے کے لیے؟ اللہ کی قسم ہے مجھے سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے ساجد میر صاحب کی قبر کو، آج سے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں لیا، حکومت سے کوئی مراحت نہیں لی، 5 دفعہ سینیٹر رہے، ایک کرپشن کا کیس نہیں۔ ایسے لوگ شریعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر شریعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے۔ حکومت وقت نے جنرل پرویز مشرف نے نہ کہ ان پہ کرپشن کا کیس ڈھونڈنا چاہو، ایک کرپشن کا کیس نہ بناؤ، دنیا کو بتا دیا جو شریعت کے ساتھ کھڑا ہو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں پرویز مشرف کے دور سے میراتھن ریس سے لے کے آج تک حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوتا آ رہا ہوں، اور لوگ پوچھتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور بھئی تم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہو، میرے پیچھے اللہ کے قرآن کی مضبوط دیوار ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی مضبوط دیوار ہے۔ ہم تو شریعت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور تم چورن بیچتے ہو الیکشن میں شریعت کا، اور تم محفلوں میں مہمان خصوصی بنتے ہو۔ ہاں جی ایم پی صاحب آئے، ایم این اے صاحب آئے، ہمارے ایم پی ایم این اے بہت دین کے قریب ہیں، یہ گٹھا قریب ہیں، ہر قانون شریعت کے خلاف بن جائے اور یہ چپ کر کے وہاں انگوٹھا لگا دے، ووٹ دے دے، اور محفلوں میں آ کر کہیں ہم مصطفیٰ پہ قربان، ہم نبی پہ قربان، ہم قرآن پہ قربان، ہم شریعت کے قربان۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی یہ بنارسی ٹھگ کاغذ کے پھولوں سے۔ بھائی شریعت کے ساتھ یہ حافظ عبد الکریم صاحب امیر بنے، جب مسئلہ آیا ختم نبوت کا اور صحابہ کی عزت کا، بل لے کر پیش ہوئے، ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میری شہرت ہو، کس کی ریٹ پہ ختم نبوت پہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے لگے جو ساجد میر صاحب کی ریٹ ہے اس پہ فیصلہ کر دو، جو ان کا موقف ہے ہمارا بھی وہی موقف ہے۔ یہ ہوتی ہے قومیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر موجود نہیں، اور میں آپ کے سامنے ان کا نام لے رہا ہوں، جو شریعت کے لیے کھڑے ہوں، لوگ ان کے اپنے بھی بیگانے بھی موتقد ہو جاتے ہیں۔ ساجد میر صاحب کے جنت جانے کے لیے تو یہ ریٹ ہی کافی ہے مولانا، جو ختم نبوت پہ آخری ریٹ دائر کری، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ فیصلہ دیا ہے کہ ختم نبوت کے منکروں کو جواب دیا ہے، یہ ریٹ ہی کافی ہے جنت جانے کے لیے۔ حضور کی نوکری ہے نا۔ آج کتنے بیٹھے حضرت امام مالک نو جدوں منہ تے سائی مال دیتی، حضرت لوگ اپنی شناخت چھپاؤں دے، اپنی شناخت چھپاؤں دے، چلو منہ کالا ہو گیا کوئی ویکھے نہ کون ہے، انج کر کے رمال پڑے آؤں، سواری دے گدے تے
مدینے چ کہندے نے انج منہ صاف کیتا کہندے لوگو اے جے مالک بن انس گواہ رہنا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا حسین کے نانے کی شریعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں شریعت نال کھڑے ہوئے نے ناصر مدنی نارووال چ نام لے رہے ہیں خلیفہ منصور دا نام نہیں کوئی جاندا جعفر بن سلیمان دا کوئی نام نہیں جاندا امام مالک کا نام لوگ آج لے رہے ہیں حضرت امام مالک توجہ میرے والے جملہ بڑا ایمان والا ہے میریاں بہنہ بھی سن شعیب صاحب یہ کیسا منظر ہوگا نا شریعت کے ساتھ مدینے دے اندر 93 ہجری چھ پیدان والا امام ہے اور جناب اعلیٰ سنتے جائیں جن کی زندگی میں امام شافعی پیدا ہوئے جن کی زندگی میں امام احمد ابن حنبل امام